اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے فساد امت کے زمانے میں، تباہی اور بربادی اور گناہوں کے دور میں اور فتنوں کے دور میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ایک ہوتا ہے، میں آپ کو ایک حدیث کو بیان کر کے پھر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص فساد امت کے زمانے میں ایک سنت کو اختیار کرتا ہے یا سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک سنت کو زندہ کرنے میں، یعنی اس وقت جب فساد کا زمانہ ہو، لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، سنتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہو، آج جیسے سنت کی اہمیت نہیں ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ سنت ہے بھائی، سنت ہونا کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اہمیت گھٹانے کے لیے کہتے ہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے بھائی، یہ تو سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو یعنی سنت کے رتبے کو کم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اور اس مقولے کا استعمال اب غلط ہو گیا۔ کہیں پر کسی جگہ پہ کسی عالم نے، کسی شخص نے استعمال کیا ہوگا کہ کسی نے اس کے اوپر اس کو کہا ہوگا کہ بھائی پابندی کرو، یا اس کو اتنا اس کے اوپر اس نے انفسائز کیا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ فرض واجب نہیں، یہ سنت ہے، تو آپ اس کو سنت کے مقام پہ رکھیں۔ لیکن سنت کا جو مقام ہے وہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کا درجہ کتنا بڑا کہ حضور کا عمل ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے فساد امت کے زمانے میں، تباہی اور بربادی اور گناہوں کے دور میں اور فتنوں کے دور میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، شہید جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اس کو عطا کیا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے رتبہ، قدر، اور ایک ہوتی ہے اجرت۔ دیکھیں، اجرت جو معاوضہ ہوتا ہے نا، وہ معاوضہ کبھی کبھی، مثال کے طور پہ اگر اس ملک میں یہاں پہ پرائم منسٹر ہے اور ایک شخص کسی کمپنی کا سی ای او ہے، اب ایک شخص کسی کمپنی کا سی ای او، اس کا معاوضہ تو زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا رتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اور پرائم منسٹر کی اگر اجرت کم ہے، تنخواہ کم ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا رتبہ بھی کم ہے۔ وہ یہ نہیں کہ بھئی رتبہ، مقام اس کا زیادہ ہے کہ بھئی یہ تو پرائم منسٹر ہے، یہ تو کمپنی کا سی ای او، بھلے اس کی تنخواہ اس سے 3 گنا زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو جو اجرت ملتی ہے، اس کو جو معاوضہ ملتا ہے، وہ 100 شہیدوں کا ثواب کا جو معاوضہ ہے وہ ملتا ہے۔ وہ مقام نہیں ملتا کہ اگر آدمی کہے کہ نہیں مجھے وہ مقام ملے گا، مقام وہ نہیں ملے گا۔ مقام تو شہید کا ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو اس کو جو عزت عطا کرتے ہیں، حیات ابدی عطا کرتے ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اس کو اعزاز دیں گے کہ وہ ایسے 70 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو اختیار دیں گے کہ وہ ان کی شفاعت کریں۔ تو اس کا جو رتبہ ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کی مثال ایسے لیں آپ، دیکھیں وہ ایک ہمارے آج کل ہمارا ایک دور ہے نا، اس دور کے اندر اکثر ائمہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہماری اجرتیں کم ہیں۔ تو اکثر میرے پاس بھی یہ آتا رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اماموں کی تنخواہ کم ہے، امام بھی کہتے ہیں۔ تو میری ہمارے جو امام ہیں، ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھو، اگرچہ آپ کی اجرت کم ہے، آپ کا معاوضہ کم ہے، لیکن آپ کا جو مقام ہے نا، وہ مقام بہت اونچا ہے۔ تو آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے تو ملک کا صدر اگر آئے گا تو وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ وزیر اعظم، پرائم منسٹر، جنرل بھی ہوگا نا، جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ وہ جو ہے وہ آپ سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو پیچھے رکھ رہا ہوگا، وہ خود آگے چل رہا ہوگا۔ لیکن نماز کے اندر جو ہے، جو اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے، یہ جو رتبہ ہے، یہ رتبہ تو بادشاہوں کو نہیں ملا۔ تو یہ اس رتبے کو سمجھیں۔ اجرت ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہر چیز کو پیسے سے نہیں تولا جاتا، کبھی کبھی کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، تو اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی۔